قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، دیکھنے میں سارے مہینے اور سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صبح کو سورج ہر جگہ ہر روز طلوع ہوتا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، لیکن کچھ دنوں کو یا کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تو 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے 3 مہینے تو متواتر آتے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اشہر حرم کہا جاتا تھا، حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ اہل عرب جاہلیت میں بھی آپس میں جنگوں میں مشغول رہتے تھے۔ جاہلیت میں قبائلی جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار رہتا، لیکن ان 4 مہینوں میں جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ دستور چلا آتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی۔ اس میں جنگ کرنے کو وہ بھی حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی لیے ناجائز سمجھتے تھے کہ ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا کہ اس میں کسی بھی شخص کے اوپر تلوار اٹھانا جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ باتیں تو 4 مہینوں کی حرمت تو معلوم تھی، معروف تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو ان دنوں میں، 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون ظلم کرتا تھا اور خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ اس نے تبلیغ کے بدلے میں بجائے اس کے کہ کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، اور نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ ان کی پوری قوم بنو اسرائیل کو، جس کا تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں فلسطین کی طرف۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنا پورا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کو آگے جانے سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے جا رہا تھا، فرعون کا پیچھے آ رہا تھا، سامنے سمندر آ گیا۔ اب آگے سمندر کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا یعنی جو ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہے وہ اس سمندر کے اوپر آپ ماریں۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو روک دیا اور 12 راستے پیدا ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے
تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیا، سمندر کو روک دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ہمراہی سمندر کے پار اتر گئے، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جب وہ وہاں پر پہنچا تو پانی رکا ہوا تھا، راستے بنے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ان راستوں سے فائدہ اٹھا کر میں بھی ان راستوں کے ذریعے پار اتر جاؤں۔ تو وہ پار اترنے کی غرض سے ان راستوں کے اوپر اترا اور اس کا لشکر بھی اترا، لیکن جب دریا کے سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی برابر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرعون اور اس کا لشکر سب ہلاک ہو گیا، سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی عافیت کے ساتھ صحرائے سینا کے اندر اتر گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن فرما دیا تھا کہ اس وقت جب پانی کی موجیں آ کر اس کو ڈبو رہی تھیں اور بالکل وہ مرنے حال پہنچ گیا تھا، تو فرعون نے اس وقت آواز دی کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر، جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا الآل آنا، اب ایمان لائے ہو، وقد کنت من المفسدین، اور اس سے پہلے تم فساد پھیلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کھلا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، فاسق فاجر ہو، توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے کہ جس وقت بھی انسان توبہ کر لے گا اپنے کفر سے، اپنے فسق سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جب موت سامنے آ گئی ہو، موت آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے آ کھڑا ہو، اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ایمان لایا بھی تو قرآن نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم فساد مچا رہے تھے۔ البتہ یہ فرما دیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہیں تو خیر نہیں بچائیں گے، لیکن تمہارے جسم کو ہم سالم رکھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ فرعون اگرچہ غرق ہو گیا لیکن اس کی لاش سلامت باقی رکھی گئی، اور آج بھی وہ قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بدن کو سلامت رکھوں گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت بنا دیا جائے۔ قاہرہ کے عجائب خانے میں آج بھی محفوظ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔